اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سورہ آل عمران کی آیت 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر اللہ کی رحمت کے سبب سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے، پس انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے واسطے بخشش مانگیے اور کام میں ان سے مشورہ لیجئے، اور پھر جب آپ اس کام کا ارادہ کر چکیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں ہمارے سامنے 5 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی جماعت سے تعلق ہے وہ رحمت کا اور نرمی کا ہے، اور قیادت ہوتی بھی اسی طرح ہے، اور وہی قیادت کامیاب ہے جو اپنے پیروکاروں کے ساتھ نرم رویہ رکھتی ہے، رحمت کے جذبے سے ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور اگر قیادت میں سختی ہو تو پھر اس کے گرد کوئی پائیدار اجتماعیت اکٹھی نہیں ہو سکتی، لوگ بکھر جاتے ہیں، اجتماعیت بکھر جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوبی کو واضح کیا گیا کہ آپ کا اپنی جماعت سے جو تعلق ہے وہ رحمت کا ہے، اور اگر آپ سخت ہوتے، غصے والے ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے نہ ہوتے، بھاگ جاتے، پس آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ یعنی اگر اجتماعی معاملات میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ غلطی اس کے لیے کسی فرد کو نہیں ڈھونڈا جاتا کہ کسی ایک فرد کو ذمہ دار بنایا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ معاشرتی عمل میں معاملات اجتماعی بنیادوں پر آگے بڑھتے ہیں، فرد کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھتے، تو وہاں پر ایک غلطی کا نقصان پورے اجتماع کو ہوتا ہے اور فائدہ بھی پورے اجتماع کو ہوتا ہے۔ غلطیوں پر اصرار نہیں کیا جاتا، غلطی اگر ہو جائے تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر اس غلطی کو تسلیم کر کے اس پر توبہ کی جاتی ہے، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی غلطی نہیں کرتے، وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بخشش کی طلب کی بات کی جا رہی ہے وہ اس جماعت کے اجتماعی عمل کی ہے کہ جماعت کے اجتماعی عمل میں جو جماعت غلطیاں کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری قیادت پر ہوتی ہے کہ قیادت
اسی اجتماع کا ایک حصہ ہے، اسی جماعت کا ایک حصہ ہوتی ہے، وہ انہی میں سے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان سے ان اجتماعی معاملات میں، ان معاشرتی معاملات میں مشاورت کا عمل جاری رکھیے، اور جب اس مشاورت کے نتیجے میں جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، اس فیصلے کو قرآن حکیم نے عزم کا نام دیا، فَإِذَا عَزَمْتَ، کہ جب آپ ایک فیصلہ کر لیں، ایک عزم کر لیں، ایک ارادہ کر لیں اس مشاورت کے نتیجے میں، تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو بھی عمل ہے، جب ایک جماعت ایک معاشرتی فریضہ سر انجام دیتی ہے تو پھر وہ اپنے تمام معاملات مشاورت سے سر انجام دیتی ہے، اور اسی مشاورتی عمل کو آگے بڑھاتی ہے، اور پھر اس مشاورت کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوتا ہے، چاہے بعض لوگوں کا فیصلہ کچھ اور بھی ہو تو وہ اجتماعی فیصلہ کہلاتا ہے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ توکل کا یہ مفہوم کہ نہ تو مشاورت کی جائے اور نہ کوئی پلاننگ کی جائے، نہ کوئی مینجمنٹ کی جائے، نہ کوئی فیصلہ لیا جائے، اور بس اللہ کے بھروسے پر کام کیا جائے، تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ توکل کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس اجتماعی عمل میں مشاورت کریں، وہ اجتماعیت کسی بھی درجے کی ہو، کسی گھر کی ہو، اس اجتماعیت کا دائرہ کار کوئی ادارہ ہو یا اس ادارے کا شعبہ ہو، یا ریاستی معاملات ہوں یا ریاست کے کوئی اور شعبہ جات ہوں، کسی بھی دائرے کی مشاورت، کسی بھی دائرے کی اجتماعیت وہ تبھی آگے بڑھتی ہے کہ وہ اپنے اہم معاملات میں مشاورت کریں، اور پھر اس مشاورت کے نتیجے میں جو اجتماعی مشاورت ہوئی ہے ایک فیصلہ لیں۔ اب وہ فیصلہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہوگا، اور یہ عمل توکل کہلائے گا کہ اب یہ فیصلے پر اللہ پر بھروسہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں مشاورت سے یہ بات طے ہوئی کہ جنگ شہر سے باہر نکل کر لڑی جائے، دفاعی طور پر یہ جنگ نہ لڑی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس سے کچھ مختلف تھی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اجتماعیت کی رائے، اکثریتی رائے وہ شہر سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کی ہے، تو آپ نے اس رائے کا احترام کیا اور اسی کے مطابق فیصلہ دیا، اور پھر اس اجتماعی فیصلے کی روشنی میں باہر نکل کر جنگ لڑنے کا فیصلہ ہوا۔ پھر غزوہ احد کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اس جنگ میں مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا، بات کرنے والوں کو کچھ موقع مل گیا۔ منافقین جو اس جنگ سے پہلے ہی ایک طرف ہو گئے تھے تو انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اب یہ بات سامنے آنے لگی کہ اگر باہر نہ نکلتے، اندر رہ لیتے،
تو پھر جو ہے وہ اتنا جانی نقصان نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت تو آن گھیرتی ہے چاہے تم لوگ جہاں بھی ہو، اور یہاں پر اس اجتماعی فیصلے کی طرف متوجہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کے ساتھ نرم ہے، سختی کا نہیں ہے، اور اگر آپ سختی کریں اور آپ کا رویہ سخت ہو تو یہ لوگ آپ کی ارد گرد سے بھاگ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو عمل ہوا ہے آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ آپ ان کے بارے میں یہ فیصلہ مت کیجئے کہ آپ آئندہ ان سے مشاورت نہیں کریں گے۔ مشاورت ایک اہم عمل ہے، آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ چنانچہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی اجتماعیت اسی وقت ترقی کرتی ہے، اس میں ایک قیادت کی صلاحیت تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب تمام عمل میں مشاورت کو اختیار کیا جائے، اور یہ جماعت رسول کی خوبی ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں مشاورت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت ہمیں قیادت کے رویوں کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے اور اس اجتماعی معاملات کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے کہ وہ کس طرح آگے بڑھنے چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں کامیابی ملتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے دور میں یہ جماعت انہی اصولوں پر کام کرتی ہے اور کامیابی حاصل کرتی ہے۔